اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اچھا، کل ہم نے منافقین کی ایک مثال دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس رستے پہ آئے ہیں، دین کے رستے پر، لیکن پھر وہ منافقت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور جو ہے اندھیروں میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور منافقین کی مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او کصیبن، یا ان کی مثال ایسے ہے کصیبن، جیسے زوردار بارش ہو، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، کیا ترجمہ ہے؟ پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا اندھیرے، جی، یا جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرقن، اور بجلی ہو۔ جب آسمان سے بجلی چمکتی ہے، بارش سے پہلے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ طوفانی جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو آسمان سے بجلی چمکتی ہے، گرج ہوتی ہے، تو وہ خوف ایک محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرا بھی ہو، کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہم پہ نہ گر جائے، کہیں ہم مر نہ جائیں، تو یعنی ان کا ایمان اتنا ڈگمگاتا ہے، یعنی وہ ایمان پہ پختہ نہیں ہوتے، تو ہر ٹائم انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں کڑک بجلی اور خوف ہو، اور اس خوف سے یہ اپنی اس گرج کی آواز سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد، قریب ہے، البرق، بجلی، یخطف، وہ اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، قریب ہے، انہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ بجلی ہماری آنکھوں کو ہی اچک لے گی، ہمارے اوپر اگر گر گئی، یا ہمیں، یا وہ کبھی بجلی جب چمکتی ہے، کبھی چمکتی ہے ایک دم، پھر اندھیرا، پھر بجلی چمکتی ہے، تو وہ ایک خوف تو ہوتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، کلما، جب کبھی، اضاء، ترجمہ کریں، روشنی ہوتی ہے یا روشن ہوتا ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل بالکل اندھیرا ہو جائے، لائٹس بھی آف ہو جائے، فل اندھیرا ہو اور بجلی چمکے، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ یہ دین پہ اس طرح ہیں کہ آسانی والے احکامات آتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، مشکل احکامات آتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل پردے کا حکم ہے، اب پردہ لازم ہے، مطلب میں یہ آپ لوگوں کو اس پہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں جی پردہ وہ شرعی کریں، لیکن کریں تو بہت اچھی بات ہے، آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف ہم آئیں گے، لیکن ایک دم اب کسی کو یہ کہنا تو وہ پریشانی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ جیسے پردہ لازم ہے، پردہ ہر کسی سے ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر آ کے ہم یہ سوچتے ہیں ہماری فیملی والے کیا کہیں گے، یا ہمارے لیے مشکل ہے، یا آسان حکم کو ہم پک کر لیتے ہیں، جو مشکل ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہم جو ہے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ جو، یا فار ایگزامپل جیسے شادیوں پہ ہوتا ہے، مہندیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں لو جی اب ہم اگر مہندی اٹینڈ نہیں کریں گے فیملی ہماری کیا کہے گی ہمارے لیے بھی۔ جب دین پہ آپ ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ سائڈ پہ کر دیں، اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے، اگر دین پہ آپ صحیح معنوں پہ قائم ہیں تو پھر ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے اللہ کی رضا آپ کو حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر درمیانی روش آپ اختیار کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں کہ یہ منافقوں کا بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ روشنی ہوتی ہے چلنے لگ جاتے ہیں، یعنی دین کے آسان حکم آئے عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، عَلَيْهِمْ، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اب جب بجلی چمکی، ایک دم بجلی چمک کے بند ہو گئی، فل اندھیرا ہو گیا، لائٹس بھی آپ امیجن کریں فل اندھیرا ہو، لائٹ بھی نہ ہو فار ایگزامپل، اور بجلی چمکے، روشنی ہوئی، وہ جلدی سے کہتے ہیں ہم تھوڑا سا رستہ کراس کر لیں، تھوڑا سا وہ چل کے گئے، ایک دم وہ بجلی چمک بند ہو گئی اور لائٹ بھی آف ہے، فل اندھیرا ہو گیا، ان سے چلا نہیں جا رہا، وہ اندھیرا ہو گیا، وہ ادھر ہی کھڑے ہو گئے۔ تو منافقین کی مثال اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب آسان حکم آتا ہے کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، جب مشکل حکم آتا ہے تو کہتے ہیں اب ہماری فیملی والے کیا کہیں گے، اب ہم اس پہ کیسے عمل کریں، ہمارے لیے ایک دم کرنا مشکل ہے۔ تو یہ منافقین کی روش ہے، آسانی پر عمل کر لیا، مشکل عمل پہ آ کے 100 بہانے ڈرامے بازیاں شروع کر لی۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، کیا میننگ ہے؟
لے جائے، ذہب اللہ بنورہم، آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا، ذہبہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم ان کی بصارت کو، یعنی ان کو سنائی بھی نہ دے اور ان کو دکھائی بھی نہ دے۔ اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ان کی سماعت بھی چھین لے اور ان کی بصارت بھی چھین لے۔ ان اللہ، ترجمہ کریں، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان کو اس نے سارے اعضاء دیے ہیں دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے، ہر چیز عطا کی ہے، تو یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو جیسا چاہیں بنانے پر قادر ہیں۔ لیکن ہم لوگ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، دنیا کی جو باقی آسائشیں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اگر ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ہی دیکھیں تو اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہماری انگلیاں، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہمارے بازو، یعنی آپ امیجن کریں اگر ایک ہمارا بازو ہی نہ ہو، ایک ہمارا ہاتھ ہی نہ ہو، ایک آنکھ سے دکھائی نہ دیتا ہو، ایک کان سے سنائی نہ دیتا ہو، یا ہمارا دل جو ہے وہ بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، ایک سمجھا رہی ہوں، تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز میں کمی رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت 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 شکر ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی اعضاء ہمیں پورے عطا کیے، اتنا خوبصورت ہمیں بنایا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی دیتے تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے۔